سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 57۔ الحمدللہ وکفی، سلام علی عبادہ الذین اصطفی، خصوصاً علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ الاتقیاء۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرۃ واعد لهم عذابا مہینا۔ والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر ما اکتسبوا فقد احتملوا بہتانا واثما مبینا۔ ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، بے شک وہ لوگ جو تکلیف کا سبب بنتے ہیں اللہ کے لیے اور اس کے رسول جناب محمد کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، اللہ کی ان پہ پھٹکار ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا، اور اللہ پاک نے تیار کر رکھا ہے ان کے لیے ذلیل کر دینے والا عذاب۔ وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، اور وہ لوگ جو تکلیف پہنچاتے ہیں ایمان والے مردوں کو اور عورتوں کو، بغیر ما اکتسبوا، بغیر کسی وجہ کے، فقد احتملوا بہتانا واثما مبینا، یقیناً انہوں نے بوجھ اٹھایا بہت بڑے الزام کا اور کھلے گناہ کا۔ آگے ہو جائے، ذرا ساتھ ہو جائے، ادھر سننا چاہتے ہیں قریب ہو کے سن لیں۔ قرآن پاک کی بات ہے، جتنا نزدیک اور قریب اور مل کے بیٹھ کے سنیں گے اللہ پاک اتنی اس کی رحمتیں، برکتیں، اس کی انوارات اللہ نصیب فرماتے ہیں۔ سورۃ الاحزاب کا مرکزی موضوع اور مضمون کئی دروس میں عرض کر چکا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی بھی قسم کی ایذا رسانی اور تکلیف سے بچانا ہے، ایمان والوں کی طرف سے، انسانوں کی طرف سے۔ پیارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کوئی ایسی بات، کوئی ایسا عمل نہ ہو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے باعث اذیت، باعث تکلیف ہو۔ اگر ایسا ہوگا تو یہ بہت بڑے خسارے اور نقصان کی بات ہے۔ بہت سارے احکامات اللہ پاک نے اسی کے متعلق ارشاد فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور شان کا بیان گزشتہ آیت میں ہوا۔ اللہ اور اس کے فرشتے بھی آپ پہ درود السلام پڑھتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی ان پہ درود السلام پڑھو۔ میرے محترم دوستو، اس کے ساتھ ہی اللہ پاک نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ جو لوگ اللہ کے لیے اور اس کے رسول کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم باعث تکلیف بنتے ہیں، ان پہ اللہ کی لعنت ہے، پھٹکار ہے اللہ کی، اور ان کے لیے ذلیل کر دینے والا عذاب ہے۔ اللہ کے لیے جو باعث اذیت اور تکلیف بنتے ہیں اور رسول اللہ کے لیے باعث اذیت اور تکلیف بنتے ہیں۔ اللہ کے لیے تکلیف کا سبب بننے کا مطلب کیا ہے؟ ظاہر بات ہے اللہ کو تو کوئی تکلیف نہیں پہنچا سکتا، اللہ تو براء البراء ذات ہے، اس تک کسی کی پہنچ اور رسائی نہیں ہے کہ اس کو تکلیف پہنچائے۔ اللہ کو تکلیف پہنچانے کا مطلب یہ ہے ایسا عمل کرنا جو تکلیف دہ ہو، ایسا کام کرنا جس سے تکلیف ہو سکتی ہو، وہ کام کرنا ہی اللہ کو تکلیف پہنچانا ہے۔
جیسا کہ ایک حدیث پاک میں آتا ہے جو حدیث قدسی ہے، اللہ رب العالمین خود ارشاد فرماتے یؤذینی ابن آدم، ابن آدم جو ہے یہ مجھے تکلیف دیتا ہے، انسان ابن آدم، انسان کا بچہ، انسان مجھے تکلیف دیتا ہے۔ تکلیف کیسے دیتا ہے؟ یسب الدہر وانا الدہر، اللہ فرماتے ہیں یہ زمانے کو گالی دیتا ہے حالانکہ زمانہ تو میں ہوں۔ عام طور پہ آپ نے سنا ہوگا لوگ جب بات ہوتی ہے کہتے ہیں یار زمانہ بڑا خراب ہے، ماحول بڑا خراب ہے، معاشرہ بڑا خراب ہے۔ یہ زمانہ، ماحول، یہ معاشرہ، یہ حالات کس کی طرف سے آتے ہیں؟ اللہ رب العالمین۔ اللہ پاک فرماتے خود کو نہیں کہتا کہ میں خراب ہوں، میں ٹھیک نہیں ہوں، میں اپنے آپ کو درست کروں، خود کو خراب کہنے کی بجائے کہتا ہے زمانہ خراب ہے، حالانکہ اللہ فرماتے زمانے کو تو میں بدلتا ہوں، میں اس کے متعلق احکامات جاری کرتا ہوں۔ تو گویا زمانے کو گالی دینا، زمانے کو برا کہنا، یہ خود اللہ رب العالمین کو تکلیف دینے کا سبب ہے۔ اسی طرح فرمایا کہ کوئی اللہ کے لیے بیٹی بیٹے یا اولاد کا کہے یا بیوی کا کہے، اللہ کے لیے یہ بات باعث اذیت اور تکلیف ہے۔ فلاں کو اللہ نے بیٹا بنا لیا، فلاں کو بیٹی بنا لیا۔ یہودی کہتے ہیں عزیر علیہ السلام کو اللہ نے بیٹا بنا لیا، عیسائی کہتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے بیٹا بنا لیا، اور کوئی کہتے ہیں فلاں کو اللہ نے اپنی بیوی بنا لیا۔ مکہ کے مشرک کہا کرتے تھے کہ فرشتوں کو اللہ نے اپنی بیٹیاں بنا لیا، فرشتے اللہ کی بیٹیاں۔ تو یہ چیزیں اللہ رب العالمین کے لیے باعث اذیت اور تکلیف ہے۔ اللہ پاک فرماتے جس نے مجھے تکلیف دی، اللہ کے لیے جو تکلیف دہ کام کرے گا۔ اور دوسرے نمبر پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، آپ کے لیے تکلیف کا سبب کیا ہے؟ آپ کی بات کو نہ ماننا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرنا، جسمانی، ذہنی، کسی بھی اعتبار سے آپ کو پریشان کرنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کے راستے میں رکاوٹ بننا، یہ سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے باعث تکلیف چیزیں ہیں۔ کچھ لوگ وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس اعتبار سے بھی ستاتے جس کا تذکرہ اس صورت مبارکہ میں ہوا کہ جب آپ علیہ السلام نے اپنے منہ بولے بیٹے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی بیوی جب انہوں نے ان کو طلاق دے دی حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خاتون سے خود شادی کر لی۔ حقیقی بیٹے کی بیوی سے تو آدمی شادی نہیں کر سکتا، لیکن منہ بولے بیٹے کی بیوی سے شادی ہو سکتی ہے۔ آپ نے اس سے شادی کی تو لوگوں نے اس پہ بھی انگلیاں اٹھانا شروع کی، اس پہ بھی اعتراضات کیے، جو ظاہر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی باعث تکلیف تھے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ جو اللہ کو اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دے گا۔ اور دوسری بات علماء نے یہ بھی لکھی ہے کہ اصل مقصود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیف کا ذکر ہے، لیکن چونکہ جو آپ کو ستاتا ہے وہ اللہ کو ستاتا ہے۔ ترمذی شریف میں حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر جمعے کے خطبے میں وہ میں پڑھتا ہوں، اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوهم من بعد غرضا فمن احبهم فبحبی احبهم ومن ابغضهم فببغضی ابغضهم۔ یہاں تک تو الفاظ مشہور ہیں، لیکن اس سے آگے الفاظ کیا ہیں؟ وَمَنْ آذَاهُمْ فَقَدْ آذَانِي، جس نے صحابہ کو تکلیف دی، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اس نے مجھے تکلیف دی۔ جو صحابہ کے لیے صحابہ پہ اعتراض کر کے، صحابہ پہ بکواس کر کے، صحابہ کو گالیاں دے کے تکلیف دینے کی کوشش کرتا ہے، وہ در حقیقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ستاتا ہے، آپ کے لیے باعث اذیت اور تکلیف بن رہا ہے۔ اور فرمایا ومن آذانی فقد آذ اللہ، جس نے مجھے ستایا اس نے اللہ کو ستایا، اللہ کو تکلیف دی۔
ومن آذ اللہ یوشک ان یأخذہ، اور جو اللہ کو تکلیف دیتا ہے اللہ بہت جلد اس کو اپنی گرفت میں لیتا۔ تو گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو تکلیف دینا یہ آپ کو تکلیف دینا، اور آپ کو تکلیف دینا یہ کس کو تکلیف دینا ہے؟ اللہ کو تکلیف دینا۔ تو اللہ رب العالمین کے لیے باعث اذیت بننا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے باعث اذیت بننا یہ انتہائی لعنت کا مستحق بن جاتا ہے۔ اور اسی طرح میرے محترم دوستو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور سارے نبیوں کے وارث کون ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء نبیوں کے وارث ہیں، علماء انبیاء علیہ السلام کے وارث ہیں۔ تو اگر کوئی شخص علماء کو گالی دیتا ہے، علماء کو برا بھلا کہتا ہے، تو یہ شخص بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تکلیف کا سبب بنتا ہے، کیونکہ کسی کے وارث کو، کسی کے مشن کے وارث کو، کسی کے دین کے وارث کو کوئی شخص برا کہے تو در حقیقت یہ اس کو برا کہہ رہا ہے جس کا وہ وارث ہے، اس کو تکلیف دے رہا ہے۔ اور میرے محترم دوستو، آپ حضرات جانتے ہیں، آپ کے علم میں ہے، علماء کے متعلق آج ہمارے معاشرے میں، ہمارے لوگوں میں کس قسم کی غلیظ باتیں پھیلائی جا رہی ہیں۔ مقصد کیا؟ صرف دین سے روکنا، دین سے لوگوں کو متنفر کرنا۔ تو جو علماء کے متعلق اس قسم کی باتیں کرتا ہے وہ شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تکلیف کا سبب بنتا ہے۔ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تکلیف کا سبب بنتا ہے وہ اللہ کے لیے تکلیف کا سبب بنتا ہے۔ اور ایسے شخص کے متعلق جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تکلیف کا سبب بنے، اس کے لیے کیا ہے؟ فرمایا اس پہ اللہ کی لعنت ہے۔ آپ اختلاف کر سکتے ہیں، ہزار اختلاف رکھیں، سیاسی اختلاف رکھیں، مذہبی اختلاف رکھیں، لیکن اختلاف اپنی جگہ، احترام اپنی جگہ۔ اگر آپ اختلاف کی وجہ سے کسی کا نام بگاڑتے ہیں، کسی کی شکل بگاڑتے ہیں، کسی کو گالی دیتے ہیں، کسی کی توہین کرتے ہیں، اور بالخصوص اس کی جو عالم ہے، جو اب نبی کا وارث ہے، اللہ کا وارث ہے، اس کو تکلیف دینے کے لیے ایسی زبان استعمال کرنا، یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے باعث اذیت اور باعث تکلیف ہے۔ اور ایسے لوگوں کے متعلق کیا فرمایا؟ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، ایسے لوگوں پہ اللہ کی پھٹکار ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں۔ پھٹکار کا معنی لعنت کے مستحق ہے، ان پہ رحمت نہیں ہو سکتی۔ ہمارے یہاں ایک لفظ بولا جاتا ہے فٹ لان، فٹ منہ، یہ لعنت کا ہی لفظ ہے، یہ اسی پھٹکار سے نکلا ہوا لفظ ہے۔ تو اللہ پاک گویا کہ فرماتے ہیں جو میرے لیے، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کسی طرح سے بھی باعث اذیت اور تکلیف بنتا ہے وہ اللہ کی لعنت کا مستحق ہے، اس پہ اللہ کی لعنت ہے دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ اور اس کے ساتھ فرمایا وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا، اللہ نے اس کے لیے ذلیل کر دینے والا عذاب تیار کر رکھا ہے، توہین امیز عذاب۔ دیکھو میرے دوستو، دنیا کے اندر سارے انسان ملے جلے، کافر مسلمان سب اکٹھے رہ رہے، آخرت کے اندر نکھیڑے ہوں گے۔ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اللہ وہاں اعلان کریں گے آج مجرم ایمان والوں سے الگ ہو جائے۔ وہاں پہ بعض ایمان والوں کے لیے بھی عذاب ہوگا، لیکن وہ جو عذاب ہوگا، ایمان والوں کے لیے جو عذاب ہوگا وہ عذاب صفائی کے لیے ہوگا، ستھرائی کے لیے ہوگا، گناہوں کی میل کچیل اور گندگی کو دور کرنے کے لیے ہوگا۔ ایمان والے کی توہین نہیں ہوگی، ایمان والے کی وہاں پہ ضلالت نہیں ہوگی، لیکن جو شخص اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے باعث اذیت اور تکلیف بنتا ہے اس کی وہاں پہ ضلالت ہوگی، اس کے لیے ایسا عذاب ہوگا جو توہین کر دینے والا۔ گویا یوں سمجھیں جو اللہ اور اس کے رسول کے لیے باعث تکلیف کام کرتا ہے
بالآخر وہ اس نتیجے پہ پہنچتا ہے کہ اس کا ایمان سلب ہو جاتا ہے، اس کا ایمان ختم ہو جاتا ہے۔ چنانچہ یہی لکھا ہے علماء نے کہ جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ورثاء کو، علماء کو گالیاں دیتا ہے، برا بھلا کہتا ہے، شدید خطرہ اور اندیشہ ہوتا ہے کہ اس کا خاتمہ ایمان پہ نہیں ہوگا، اس کا خاتمہ کفر پہ ہوگا۔ اللہ ہمیں اس سے محفوظ رکھے۔ تو ہم علماء کا، اہل علم کا احترام کریں، ان کے لیے تکلیف اور اذیت اور گالی کا سبب نہ بنے۔ اگر ایسا ہوگا تو پھر اللہ اور اس کے رسول کے لیے تکلیف کا سبب بنیں گے، اور اگر ایسا ہوگا تو ایمان سلب ہونے کا شدید اندیشہ ہے، اور اس صورتحال میں ذلیل کر دینے والے عذاب کا سبب بنے گا۔ کچھ نہیں، تشریف رکھو، کوئی مسئلہ نہیں۔ تکلیف کا سبب بنے گا، عذاب مہین کا سبب بنے گا۔ اور میرے محترم دوستو، اللہ پاک نے یہ سزا جو بیان کی کہ تکلیف، اذیت، توہین والا عذاب اس کے لیے ہوگا، یہ جو عذاب ہے یہ کافر کے لیے ہے، جو اس شخص کے لیے بھی ہوگا جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تکلیف کا سبب بنتا۔ یہ بات تو تھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے بعد بات ہے عام ایمان والوں کی۔ عام ایمان والے، مومن مرد ہوں یا مومن عورتیں ہوں، ان کو اگر کوئی تکلیف دیتا ہے، ان کے لیے کوئی باعث اذیت بنتا ہے، اس کے لیے کیا حکم ہے؟ تو اس آیت مبارکہ میں، اگلی آیت میں اللہ پاک نے اس کا حکم بیان فرمایا کہ یہ سخت حرام اور کبیرہ گناہ ہے کہ کسی بھی ایمان والے مرد یا ایمان والی عورت کے لیے انسان باعث تکلیف بنے۔ میرے محترم دوستو، دین اسلام سلامتی کا دین ہے۔ ہمارے دین کے دو نام ہیں، ایک اسلام، ایک ایمان۔ اسلام سلامتی سے ہے، ایمان امن سے ہے۔ مومن تو ہونا ہی وہ چاہیے جو امن والا ہو، مومن تو ہونا ہی وہ چاہیے جو سلامتی والا ہو، اور جو دوسروں کے لیے باعث امن نہیں ہے وہ مومن کہلانے کا حقدار نہیں ہے۔ جو دوسروں کے لیے باعث سلامتی نہیں ہے وہ مومن کہلانے کا، مسلمان کہلانے کا حقدار نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ۔ مسلم کون ہے؟ مسلم کون ہے؟ جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے محفوظ ہوں، جس کی زبان اور ہاتھ کی تکلیف سے کسی کو اذیت نہ پہنچے، اور جو ہاتھ سے یا زبان سے کسی کو تکلیف دیتا ہے وہ مسلم نہیں، وہ تو موذی ہے، وہ تو تکلیف دینے والا ہے۔ مومن کون ہے؟ فرمایا مومن وہ ہے کہ جس کے پڑوسی اس کی شرارتوں سے محفوظ ہوں۔ من آمن جارہ بوائقہ، جس کے پڑوسی اس کی شرارتوں سے محفوظ ہوں، یہ مومن ہے۔ اور جس کا پڑوسی، چاہے وہ گھر کا پڑوسی ہو، چاہے وہ ساتھ بیٹھنے والا ہو، چاہے تھوڑی دیر کے لیے ساتھ اس کا ملا ہو، وہ اس کی شرارتوں سے محفوظ نہیں ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا مفہوم ہے کہ وہ مومن کہلانے کا حقدار نہیں۔ تو ہم تو دین اسلام سے تعلق رکھتے ہیں، ہمیں تو حکم یہ ہے کہ ہم کسی جانور کے لیے بھی تکلیف کا سبب نہ بنیں۔ ہمیں تو اس چیز کا بھی حکم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر جہاد سے واپس تشریف لا رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں میں سے کسی ساتھی نے، ایک پرندہ تھا، اس نے گھونسلہ بنایا ہوا، اس کے وہاں پہ چھوٹے چھوٹے بچے چوزے تھے، اس نے وہ اٹھا لیے کہ چلو میں ان کو پال لوں گا۔ اب وہ ان کو اٹھا کے لے جا رہا ہے، آپ نے دیکھا کہ ان کی ماں چڑیا، وہ پرندہ، وہ ادھر ہی ارد گرد اوپر ہی چکر کاٹ رہے اور شور مچا رہے، ظاہر ہے اس کے بچے پکڑے ہوئے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر پڑی تو آپ نے فرمایا اس کے بچے لے کر اس کو کس نے ستایا، کس نے اس کو تکلیف دی ہے؟ ایک صحابی جنہوں نے پکڑا تو انہوں نے کہا اللہ کے محبوب میرے پاس ہے، میں نے ان کو پالنے کے لیے اٹھایا۔ آپ نے فرمایا کہ ان کو آزاد کر دو، کسی جانور اور پرندے کے لیے بھی ہم تکلیف کا سبب نہیں بننا چاہتے۔ مفہوم اس کا یوں، تو صحابی نے اسی وقت ان پرندوں کو چھوڑ دیا۔ ہمارا دین، ہمارا اسلام، ہمارے پیارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو ہمیں کسی جانور اور پرندے کے لیے بھی
باعث اذیت اور تکلیف بننے سے روکتے ہیں۔ پر افسوس ہے کہ آج کا مسلمان ایمان والوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے، انسانوں کے لیے باعث اذیت اور تکلیف بنتا ہے۔ تو یہ کیسے مسلمان؟ میرے محترم دوستو، ہمیں صحیح حقیقی معنوں میں ایمان والا اور اسلام والا بننا ہے کہ ہم سب کے لیے باعث راحت اور رحمت بنے، کسی کے لیے بھی باعث اذیت اور تکلیف نہ بنے۔ چنانچہ اللہ پاک فرماتے ہیں وہ لوگ جو ایمان والے مردوں کو یا ایمان والی عورتوں کو ستاتے ہیں اور بغیر مکتسب، بغیر کسی جرم کے، اگر تو انہوں نے کوئی جرم کیا ہو، مثال کے طور پہ کسی نے چوری کی ہے، مجرم بن گیا، اب مجرم اور چور کو اس کو تو سزا گورنمنٹ دے سکتی ہے، وہ تکلیف ظاہر ہے اس کو بھی تو تکلیف ہوگی، لیکن یہ تکلیف شریعت کے قانون کے لیے، کسی نے قتل کیا، وہ مجرم بن گیا، اب اس کو قتل کیا جا سکتا ہے، اگرچہ اس کے لیے یہ تکلیف ہے لیکن یہ شریعت کے لیے ہے۔ ایسے ہی اور جرائم، لیکن اگر کسی نے کوئی جرم نہیں کیا، کوئی وجہ نہیں ہے، کوئی اس کا عمل ایسا نہیں ہے، تو بغیر کسی عمل کے کسی مسلمان کو، مومن مرد عورت کو تکلیف دینا، اللہ فرماتے فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا، یہ شخص بہت بڑا الزام لگا رہا ہے، بہت بڑا الزام اٹھا رہا ہے۔ چونکہ اس صورت مبارکہ میں بار بار یہی تذکرہ ہوا، بہت سارے لوگوں نے حضرت زینب اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح پر اعتراضات کیے، انگلیاں اٹھائی، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی تکلیف کا سبب تھا، حضرت زینب کے لیے بھی تکلیف کا سبب تھا۔ تو اللہ پاک نے بار بار یہ بات سمجھائی کہ نہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے تکلیف کا سبب بنو، نہ ایمان والوں کے لیے تکلیف کا سبب بنو۔ جب عام ایمان والوں پہ الزام لگانا، عام ایمان والوں کو تکلیف دینا، عام ایمان والے مردوں عورتوں کو اذیت دینا، اللہ فرماتے اسم مبینہ، کھلا گناہ ہے، سخت گناہ ہے، تو خود سوچ لے کہ امت کے رہبر، رہنما اور مقتدا، امام، ائمہ، علماء کے متعلق غلط زبان استعمال کرنا، یہ اللہ کے نزدیک کس قدر گھناؤنا جرم ہو، کس قدر بڑی خطا ہوگی۔ اس لیے میرے محترم دوستو، ہم آج یہ عہد کریں کہ کسی بھی عام انسان کے لیے بھی، اور بالخصوص ایمان والے مردوں عورتوں کے لیے، اور خاص طور پر اہل علم اور علماء کے لیے، ہم اپنی زبانوں سے کوئی ایسا لفظ نہیں نکالیں گے جو اللہ اور اس کے رسول کے لیے باعث اذیت اور تکلیف، کیونکہ یہ چیز اللہ کو سخت ناپسند ہے۔ تو اللہ پاک مجھے آپ کو قانون شریعت پہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے، تمام مسلمانوں کا، تمام انسانوں کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں پھر عرض کرتا ہوں، اختلاف اپنی جگہ، اختلاف ہو جانا کوئی بڑی بات نہیں، صحابہ میں بھی اختلافات ہوئے ہیں، لیکن اختلافات کے باوجود صحابہ نے احترام کے رشتے کو ختم نہیں ہونے دیا، اس کو توہین آمیز سلوک میں بدلنے نہیں دیا، ایک دوسرے کے لیے باعث تضحیک اور باعث تذلیل نہیں بنے، بلکہ ایک دوسرے کی عزت اور احترام کرتے رہے۔ یہی خوبی ہمارے اندر ہونی چاہیے۔ اللہ مجھے آپ کو سب کو اس کی توفیق نصیب فرمائے، جو کہا سنا اس کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انت السلام و منک السلام، تبارکت ربنا و تعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم واقية كواقية الوليد، اللهم استر عوراتنا وآمن رواتنا. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك. اللهم اكفنا كل مهم من حيث شئت ومن أين شئت. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله على النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.